ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک بچائے گی سندھ میں یا حکومت بچائے گی یا پھر کوئی بیچ کا راستہ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس طرف جا سکتی ہے وہ؟ دیکھیں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فیڈرل حکومت اس قسم کا فیصلہ جب کرتی ہے تو پہلے مشورہ کر لیتی، بات چیت کر لیتی، کیونکہ پیپل پارٹی کولیشن کا حصہ ہے. وہ حکومتی نظام جو اس وقت چل رہا ہے اس کا ایک جز ہے، تو آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے. کیونکہ جو پاکستان کی پولیٹکس کو جانتا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ پانی کا ایشو کافی سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ اعتراض زیادہ سندھ سے آتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مشورہ نہیں کیا گیا ہوگا پیپلز پارٹی سے اتنے اہم؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتا، دیکھیں مشورے کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کروانا ہوتا ہے. اعتماد مشورے کیا مشورے حکومت ہم نے مشورہ کیا، اب کس چیز کو آپ مشورہ کہتے ہیں یہ بھی تو حکومتوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ وہ ایک سرسری سا ذکر کر دیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے مشورہ کر لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کا ہمیں اندازہ تھا کہ جھگڑا ہوگا. تو اس سٹیج پہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے سندھ کے اندر، اور سیاسی ان کی کریڈیبلٹی کا جو ہے یہ ایشو ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو حکومت کو کافی محتاط انداز میں چلنا پڑے گا. پی ایم ایل این اس لیے شور نہیں مچا رہی کہ اس سے جھگڑا اور بڑھے گا. ان کی کوشش یہ ہے کہ جھگڑا نہ بڑھے، معاملہ ڈیفیوز رہے. لیکن اگر وہ بیان بازی شروع کریں گے تو پھر معاملہ اور بگڑے گا اور معاملے کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو دیکھیں نا، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ آج کے زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی سے آپ ایک ایک قطرہ پانی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ میں پانی، دریا سندھ میں پانی کتنا، کس بیراج سے کتنا نکل گیا ہے، کون سی نہر سے کتنا پانی نکلے. یہ سارا سسٹم اویلیبل ہے. کچھ ہے پاکستان کے پاس یہ سسٹم، کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کو یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں تو آپ یہ کیوں ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یوں تو ہم کہتے ہیں ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل انداز میں جانا چاہتے ہیں، ہر چیز میں ٹیکنالوجی لائیں گے، لیکن جہاں سیاست آئے گی، جہاں مفادات کا مسئلہ آئے گا وہاں مفادات کو دھکا دیتے ہیں. اور یہ بلاول جو دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت چھوڑنے کی، آپ کو لگتا ہے ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، یہ پہلی چوائس نہیں ہے، یہ آخری چوائس ہوگی. کیونکہ حکومت کو چھوڑنے کا مطلب صرف پی ایم ایل این نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. کیونکہ ارینجمنٹ کا حصہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو اس لیے ذرا سوچ کے فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کوئی رستہ نہیں نکلتا اور ان کا سیاسی مستقبل پارٹی کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا، پہلی چوائس نہیں ہوگی. اور یہ ہمیں بجٹ تک پتہ لگ جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے اس منصوبے کو مسترد کروا دیا جائے گا. بجٹ پہ حکومت پھنسی بھی ہوتی ہے نا، کہ بجٹ کو پاس کروانا ہوتا ہے. بجٹ سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس بات بجٹ سے پہلے فیصلہ کیجیے. اور ویسے بھی آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے اجلاس ہی نہیں ہو رہا، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اتنے عرصے کے بعد میٹنگ کرے گی، لیکن آپ نہیں میٹنگ کر رہے. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جمہوریت کو تبھی تو نقصان پہنچتا ہے کہ آپ نے جمہوری ادارے قائم کیے ہیں لیکن آپ ان پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو حکومت ضرورت کی بنیاد پہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. حکومت اصول کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، حکومت کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور حکومت اس لیے ہونی چاہیے کہ ملک میں کانفلکٹ کم ہو. اس میں ہمارے ادارے رول پلے کرتے ہیں، اسمبلی بھی رول پلے کر سکتی ہے، لیکن اسمبلی کا یہ کام ہی نہیں ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ میں اسمبلی ہماری زیرو ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بیٹھ کے بات چیت کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ پیپل پارٹی والے تقریریں کریں، اس سے ایک سیاسی ماحول میں خرابی پیدا ہو. حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے اور دیکھے کہ یہ شکایت کس حد تک جینون ہے اور کس طرح آپ ایڈریس کر سکیں. اور ٹیلی میٹری سسٹم
آپ ہر جگہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ تاخیر سے تو معاملات خراب ہوں گے نا. اب بھی نہروں کے خلاف وکلا نے دھرنا دیا ہوا ہے وہاں سندھ میں، اور 3 صوبوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہے، تو جلد از جلد یہ معاملہ جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان میں جو اس وقت ہم ایک بہت بڑا چیلنج فیس کر رہے ہیں اور اس سے نبرد آزما ہونا چاہ رہے ہیں، وہ ہے دہشت گردی کا. دہشت گردی کے خاتمے میں اسحاق ڈار صاحب کا یہ دورہ کس حد تک کارگر آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے، جو گفتگو ہوئی ہے جو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ڈائیلاگ سے معاملات افغانستان سے چلانے چاہیے تاکہ ہر نیبر سے ہمارے جھگڑے نہ ہوں. ہندوستان سے ہمارے مسائل ہیں، افغانستان سے مسائل ہیں اور بھی رہیں گے، لیکن وہاں ہم ٹینشن کم کر سکتے ہیں، جو کہ اس دورے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہوگی. تو ڈائیلاگ تو ہوا ہے، لیکن وہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ اصولی سطح پہ گفتگو ہوئی ہے، ان پرنسپلز کے لیے ہوئی ہے. اس میں اب ان کو جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ پرنسپلز پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تب اصل میں ہمیں مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے، افغانستان کے مسائل تو ہیں نا، ٹرانزٹ ٹریڈ ان کی کراچی کے ذریعے ہوتی ہے. دوسرا، ان کا کچھ گڈز ہندوستان جاتی ہیں واگا کے تھرو، لیکن ہندوستان کی گڈز واگا کے تھرو وہ لے نہیں سکتے. اچھا، یہ ریسٹرکشن ہے پاکستان کی طرف سے. ہندوستان اگر چیزیں بھیجنا چاہے کابل تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھیج سکتا ہے، اور ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی کے تھرو ہوتی ہے، واگا کے تھرو نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہیں افغانستان کو بھی شکایتیں ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ سے، افغانستان کو شکایتیں ہیں کہ ٹائمنگ کا مسئلہ، کلیئرنس کی بات اور بیوروکریٹک سنیکس. پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں، پاکستان کا شکایت یہ ہے کہ چیزیں سمگل ہو جاتی ہیں، رستے میں غائب ہو جاتی ہیں. وہ افغانستان پہنچنے سے پہلے وہ مارکیٹ، پاکستان کی مارکیٹ میں بغیر ٹیکس کے پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان آ جاتی ہیں. تو اس قسم کی شکایتیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور وہ ان کی کوشش کے واگا سے انہیں 2 وے موومنٹ مل جائے، جو پاکستان فی الحال ایگری نہیں کرے گا. تو یہ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، وہ پاکستان کو افغانستان پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر رکھنا چاہیے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. چین ہے، روس ہے، اس کے ذریعے یہ احساس دلوائے. اور چین اور روس کو یہ بھی بتانا، سمجھنا ضروری ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین میں دہشت گردی کا گڑھ بنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ صرف پاکستانی پہ نہیں آئے گا، پاکستان پہ تو آئے گا لیکن ادھر چین کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ واہ خان کوریڈور اب کھل گئی ہے. پہلے چین کی براہ راست روڈ لنک نہیں تھا، اب واہ خان کے ذریعے ایک روڈ لنک ہے. اگرچہ واہ خان کی روڈ کی کوالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک سمبولکلی تو ایک روٹ کھل گیا ہے نا، اور حقیقت میں اس کا کتنا ایفیکٹ ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. اسی طرح رشیا ان کے کافی قریب پہنچ رہا ہے. تو ان کا پریشر بھی آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ سپل اوور ہو کے چائنا اور رشیا تک پہنچ سکتا ہے، جیسے پہلے پہنچا تھا یہ چیزیں. تو پاکستان کو اپنے ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے ذریعے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، بارڈر کنٹرول پہ سختی کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی ان آتھورائزڈ موومنٹ جو بارڈر پہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں سپورٹ بیس کیا ہے ان ٹیررسٹ گروپس کا، وہ جو ہے نا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، پھر یہ ہے کہ جو عدم وابستگی کے رجحانات ہیں، مثلا ٹرائبل ایریا میں عدم وابستگی کے رجحانات ہیں، بلوچستان میں عدم وابستگی کے رجحانات ہیں، ان رجحانات کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ یہ مسائل کو حل کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان تمام پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہوگا، ان پر غور کرنا ہوگا.